بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر دونوں کو رکھ دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَ تَقْوَاهَا کہ ہم نے خیر و شر کو انسان کے اندر الہام کر دیا ہے. اب کبھی کبھی شر غالب آ جاتا ہے، شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے تو انسان سے گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مومن اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور جو فرد بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ معصیت اور گناہوں والی زندگی سے پلٹ کر نیک اور صالح زندگی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرد کہیں صحرا میں ہو اور اس کا کھانے پینے کا سارا سامان کسی ایک اونٹ میں لدا ہوا ہو اور انسان تھوڑے سے لیے آرام کے لیے بیٹھ جائے اور آرام کر کے اٹھے، وہ دیکھے کہ اس کے کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، اونٹنی موجود نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور موت سے وہ قریب نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اسی حالت میں اسے وہ سارا سامان واپس مل جاتا ہے تو اس وقت کو کتنی خوشی ہوگی. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، 70 بار. یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، امام النبیین ہے، معصوم علی خطا ہے، پھر بھی 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ صرف زبان سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، کانوں کو ہاتھ لگانا کہ توبہ استغفر اللہ، ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس کے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اپنے گناہ کو تسلیم کرے. جب تک انسان اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتا، اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتا، تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. دوسری شرط ہے کہ آئندہ ایسی خطا اور گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ مجھ سے جو پہلے خطا ہو گئی ہے سو ہو گئی، اب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر گناہ اور خطا کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، تو ان حقوق کو ادا کرے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کچھ مالی حقوق ہیں، مثلا آپ نے کسی کے 50-60 ہزار روپے دینا ہے اور آپ اس کو ادا نہیں کر رہے، اللہ کے حضور توبہ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ایسی استغفر اللہ قابل قبول نہیں ہے. ضروری ہے کہ پہلے آپ وہ 50-60 ہزار روپے اس کو ادا کریں، اس کے بعد توبہ کریں. تو یہ 3 شرائط ہیں. جب یہ 3 شرائط پائی جائے گی تو وہ توبہ اور استغفار قابل قبول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ توبہ اور استغفار جوانی میں کیا جائے تو یہ اللہ کو اور زیادہ محبوب ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کردن یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ توبہ اور استغفار دراصل ایک اینٹی بایوٹک ہے. جس طرح ہم جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو کوئی مرض بگڑ جاتا ہے تو پھر ہم اینٹی بایوٹک لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم روحانی طور پر کوئی ہم سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، یا کوئی بھی ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہترین اینٹی بایوٹک استغفار ہے، استغفر اللہ ہے. تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے.